15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37، 38، 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ولا تمشی، اور تو نہ چل، لا تمشی تو نہ چل، فی الارض زمین میں، مرحن اتراتا ہوا، انکا بے شک تو، لن تخرقا ہرگز نہیں پھاڑ دے گا، لن تخرق الارض تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا، ولن تبلغا اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا، الجبال طولا پہاڑوں کی بلندی پر۔ اتنا اکڑ کے مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ دے گا یا تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جائے گا، ایسے تو اترا کے چلے، ایسے تیرے اندر اکڑ ہے۔ کل ذالک یہ سارے کام، کان سیئہ اس میں سے برا کام، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ، ذالک مما یہ اس میں سے جو، اوحا وحی کی، الیک تمہاری طرف، ربک تمہارے رب نے، من الحکمہ حکمت والی باتوں سے، ولا تجعل اور تو نہ ٹھہرا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا معبود اللہ کے ساتھ تو نہ ٹھہرا، فتلقا اگر ایسا کیا تو تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومن مدحورا ملامت کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا، اگر تو ایسا کرے گا تو تجھے جہنم میں ڈال دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑے گا، نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر اور خود نمائی سے نہ چل۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال، متکبرین کی سی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہے۔ یعنی ہمارے کسی انداز سے بھی اگر تکبر چھلکتا ہے نا، چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے سٹائل سے، ہمارے انداز سے، یہ درست نہیں۔ تواضع انکساری اللہ کو پسند ہے، تو ہمیں عاجزی ہی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی کوئی منصب ملے، دولت ملے، شہرت ملے، کوئی خاص کچھ زیادہ ہی اپنے اندر کوئی ایسی کوالٹیاں آ جائیں، کوئی سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں، تو اتنے لاکھوں جی ویوز ہو گئے، اتنے لاکھوں لائکس ہو گئے، لاکھوں سبسکرائبر ہو گئے، تو اکڑ کا انداز ہی الگ ہو جاتا ہے، ہر چیز کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ گفتگو نرم ہو، چلنا آہستگی سے ہو، وقار کے ساتھ ہو، تواضع انکساری ہونی چاہیے۔ متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگوں والی چال یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر اللہ پاک نے کوئی صلاحیت دی ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دی ہے، دولت شہرت دی ہے، کچھ اچھائی دی ہے، تو وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں عاجزی کرنی چاہیے، چاہے دنیا کی بادشاہت مل جائے، ہم نے پھر بھی عاجزی کرنی ہے کہ اصل مالک تو الحمدللہ رب العالمین، جو ہم سن چکے ہیں کہ سب تعریفوں کا مستحق ہی وہی ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، تمام عالمین کا وہ رب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عباداتی تعلیم اس کی نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہر چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل،
بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا، نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اترانا چھوڑ دے، عاجزی اختیار کر، انکساری اختیار کر۔ چلنے کی کچھ سنتیں آداب ہیں، یہ سن لیں کہ کیسے چلنا ہے۔ اگر ہو سکے تو راستے کے کنارے پہ چلنا چاہیے، سنت کی نیت سے چلیں گے ثواب ملے گا۔ نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھے، نہ آہستہ آہستہ چلیں کہ لوگ سمجھیں کو مریض ہے، درمیانی چال چلیں۔ لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے، گلے میں بریسلیٹ ڈالے ہوئے، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے، اور جو بھی آج کل انداز تکبر کے، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، بالوں کے سٹائل اور جانے کیا کیا عجیب و غریب سٹائل، یہ شرفاء کی چال نہیں، بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ یا تو بیوقوف لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو یا پھر مغرور لوگ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں۔ چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ راہ چلنے میں پریشان نظری نہیں ہونی چاہیے۔ پریشان نظری کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اوپر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، بیوقوف لگتا ہے بندہ۔ نگاہیں نیچی کیے، باوقار انداز میں، مسلمان کی شان ہی یہ ہے، باوقار انداز میں چلے، پریشان نظری سے بچے۔ راستے میں اگر عورتیں کھڑی ہیں، دو عورتیں کھڑی ہیں، اس کے بیچ میں سے نہ گزرے، پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں، نگاہیں نیچی کیے، پروقار انداز میں چلیں۔ ذالک مما اوحی الی ربک من الحکمہ، یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں۔ اور اے سننے والے، تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے وہ سب کے سب پورا حکمت ہے۔ ان احکام کو خلاصہ یہ ہے: اولاد کا قتل ناجائز اور حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس رکوع میں جو ہم نے پیچھے سنا ہے نا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو، آنکھ کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا، زمین میں اطراء کرنا چلو، تکبر اور خود نمائی اللہ کو ناپسند ہے، عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مدحورا تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید اور ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی؟ بے شک تم بڑا بول بولتے ہو۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبو، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہو، برا مناتے ہو، بلکہ قتل کر دیتے ہو لڑکیوں کو، اور اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھ لی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ یہ کتنی بے ادبی ہے، گستاخی ہے تمہاری۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی